السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محترم دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو سعید احمد علیہ الرحمہ کی بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا، وہ گم ہو گئی۔ اس پر ابو سعید عبداللہ علیہ الرحمہ نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی، حضور میری بیٹی غائب ہے۔ اس پر آپ علیہ الرحمہ نے کہا، جاؤ فلاں ویرانے اور جنگل اور پہاڑ کے صحرائی فلاں علاقے میں جاؤ اور جا کر وہاں پر بیٹھ جانا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر حصار باندھ لینا اور میرا تصور کر لینا، میرا خیال جما لینا۔ وہاں پر جنات گزرتے جائیں گے، ان کی شکلیں ہیبت ناک ہوں گی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ آئے گا اور آ کر تم سے حاجت دریافت کرے گا، آپ اس جنات کے بادشاہ سے سارا ماجرا کہہ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو سعید علیہ الرحمہ گئے اور کرخ کے میدان میں جا کر ویرانے میں جا کر بیٹھ گئے، حصار باندھ لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور باندھ کر بیٹھ گئے۔ حصار کے ارد گرد دور دور علاقے سے لوگ جنات گزرتے گئے، ہیبت ناک شکل والی مخلوق جنات گزرتے گئے۔ بالآخر سحری کا وقت جب ہوا تو بادشاہ جنات حاضر ہوا اور کہنے لگا، آخر آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ مجھے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی غوث اعظم کا نام وہ جنات سنتا ہے، فوراً اپنے گھوڑے سے اتر آتا ہے اور اتر کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جتنے بھی جنات تھے سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، آخر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کس مقصد کے تحت آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے؟ اس پر وہ سارا ماجرا عرض کیا کہ میری بیٹی چھت پر تھی اور اتنے میں وہ غائب ہو گئی اور کسی نے اغوا کر لیا۔ جنات نے تمام کے تمام اپنے رعایا کے درمیان اعلان کروایا، کس نے ان کی بیٹی کو اٹھایا؟ بالآخر چھان بن کر ایک چینی جن کو اٹھا لایا اور اٹھا لانے کے بعد بادشاہی جن کے بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے ان سے دریافت کیا، آخر تو اسے کیوں اٹھا لایا؟ اس چینی جن نے کہا، حضور جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا، اس لڑکی کو دیکھا، اس پر شیفتہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا اور یوں میں اسے اٹھا لایا۔ اس پر جنات کے بادشاہ نے فوراً اس کے سر قلم کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کی بیٹی کو، حضرت ابو سعید احمد کی بیٹی کو واپس کر دیا۔ اس پر حضور سیدنا ابو سعید علیہ الرحمہ نے عرض کی اور کہا، اے جنات کے بادشاہ، آخر ماجرا کیا ہے؟ تم لوگ حضور غوث اعظم سے اتنی زیادہ عقیدت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم جنات حضرات ان کے تصور اور ان کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ جب وہ ہماری طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم سارے کے سارے جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو قطب عالم بناتا ہے، غوث اعظم بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تابع فرمان تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں اور تمام جنات کو کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم ان کے فرما بردار ہیں، ان کا جو حکم ہوتا ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ اور ان کا دبدبہ جنات میں، انسانوں میں تو انسانوں میں، جنات میں بھی ان کا دبدبہ اور ان کی حکومتیں چلتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔